الله المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی ویسی عظمت مت کرو چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں لیکن ماں باپ ناخوش ہیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں تم کو حرام آمدنی کی کمائی کرنی پڑے گی، رشوت لینی پڑے گی، ٹیلی ویژن دیکھنا پڑے گا، VCR دیکھنا پڑے گا، ابا اماں نے تم کو پالا ہے، جب میں ٹیلی ویژن پر بیٹھوں تو تم بھی ٹیلی ویژن پر بیٹھنا پڑے گا ورنہ گھر سے نکال دوں گا۔ تو مومن اولاد اگر ہے اور صاحب تقویٰ ہے تو اس پر فرض ہے کہ ایسے ماں باپ سے کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اگر وہ نکال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی وافی ہیں۔ الیس اللہ بعبد کافی، الیس اللہ بعبد الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر نفس کہہ رہا ہو کسی گناہ کے لیے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نفس کی بات آپ نہ مانیں، کیونکہ نفس جو ہے، ماں باپ تو پھر بھی ہمارے بہی خواہ ہیں، محسن ہیں، نفس نے تم پر کون سا احسان کیا ہے؟ ہمیشہ تمہیں جوتے سے پٹوایا ہے۔ نفس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال میں مبتلا کیا ہے۔ نفس نے ہمیشہ ذلت و خالی کا راستہ دکھایا ہے۔ نفس نے تم کو بیدمش کو خمیر مروادی چٹوایا ہے، اختلاج میں مبتلا کیا ہے۔ نفس کی بات جو مانتا ہے سوائے ذلت و خالی کے، کبھی نفس دشمن سے توقع نہ رکھیے کہ وہ آپ کو کوئی دنیا میں آخرت میں کچھ فائدہ دے گا۔ جس دشمن کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علن اعلان فرما دیا، اس دشمن کو دشمن نہ ماننا اللہ اور رسول کا نافرمان اعتقادیت نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ دشمن فرمائے اس نفس کو کی بات ہم مانیں اور اس کو دشمن نہ سمجھیں، بلکہ نفس کو حرام لذت درآمد کرنے کے لیے سڑکوں پر اور ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر کتے پاگل کی طرف پھریں، یہ کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا ہو رہا ہے یا اپنے کتے پن کا حق ادا ہو رہا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کر سگی کر دیں ایشے را کریں، اگرچہ اے خدا ہم نے کتا پن کیا، نفس کی بات مانی اور ہم نے کتا پن کیا، آپ کی نافرمانی سے حرام لذت کی درآمدات کی، لیکن آپ شیر آفرین ہیں، آپ شیر پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے شیر کو ہماری کمر پر، کتے کی کمر پر مسلط نہ فرمائیے۔ نفس را مگمار برما سی کمی، اس کمین گاہ میں میرے نفس کے اوپر شیروں کو مقرر نہ کیجیے۔ کیا مطلب کہ انتقام نہ لیجیے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ انتقام لیتا ہے تو یہ اگر وغیر والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیا کریں صاحب، پرانی عادت ہے، ہمت سے کام لیں۔ پرانی عادت تو ہے لیکن جب اللہ پکڑے گا تو وہ پرانی عادت اس وقت فوراً چھوٹ جائے گی۔ 50 سال کا اگر بدنظری کا مریض ہے
اور خدا تعالیٰ اس کو بلڈ کینسر یا کینسر میں یا گردے اس کے خراب ہو جائیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تو نہیں بچے گا، اس وقت پڑے پیشنٹ سارا خون نکالا جائے اس کا اور باہر مشین میں فلٹر کر کے پھر چڑھایا جائے، اس وقت اس سے پوچھو اب معشوق لاؤں یا صحت چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اس انتقام کا انتظار مت کرو، جلدی سے توبہ کر کے اپنے مالک کو راضی کرو۔ یہ احمقانہ روش کہ ایسی صاحب قدرت کے غضب کو قہر کو ہم اپنے اوپر حلال کریں اور نفس خبیث دشمن کو خوش کریں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر ایک شعر کہا کرتے، بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی، دشمن کے کہنے سے تم نے اپنے مولا کی عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ بقول دشمن نفس شیطان کے کہنے سے، بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی، دشمن کے کہنے سے، نفس شیطان کے کہنے سے تم نے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑا۔ بے دین کیا اس کے بریدی ہوگا کہ پیوستی، ظالم بےخوف گدھا، اے کمینے بغیر شخص و سوچ کہ تو نے کس سے توڑا، کس سے جوڑا؟ اپنے پیدا کرنے والے سے توڑا، اپنے محسن و پالنے والے اللہ سے توڑا رشتہ، اور نفس کو خوش کر کے حرام لذت سے تو نے اپنی لعنت و پھٹکار اپنے چہرے پر، آنکھوں پر، دل پر برسا لی۔ دراصل میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو شخص بدنظری کرے یا کسی گناہ میں پھر اپنا آئینہ دیکھے، اس کے چہرے پر رونق اور نور نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں سے لعنت برستی ہوگی۔ کوئی تو باقی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بدنظری کر کے آیا، آپ نے فرمایا ما بال اقوام یترشحوا من اعینہم الزنا، کیا حال ایسی قوموں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اللہ والوں کا ادراک اور ان کا تھرمامیٹر بہت نازک اور حساس ہوتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اپنے شیخ کے پاس جاؤ یا کسی اللہ والے سے تو توبہ استغفار کر کے اپنی آنکھوں کی لعنتوں کو دور کر دو جن کو بدنظری کی عادت ہے، توبہ استغفار کر کے اپنے چہرے کو بارونق بنا دو، ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہ پڑے اور تمہیں اذیت پہنچے اور ان کا ادراک سمجھ لے گا کہ کم بخت کہیں اپنی نگاہیں خراب کر کے آیا۔ حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات حسن عزیز میں فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک کتا آیا کرتا تھا، اس کا نام کلوا تھا، کلوا کالے رنگ کا تھا۔ کچھ دن کے لیے وہ کلوا کتا غائب ہو گیا تو شیخ اللہ والے جانوروں تک کو پوچھتے ہیں، یہ مت سوچو کہ اللہ والے سخت دل ہوتے ہیں، اللہ والے انتہائی رحمت کی شان رکھتے ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم ہماری قدر نہیں کرتا، اللہ کے راستے کا حق ادا نہیں کرتا، تو دکھ کی وجہ سے کچھ سختی اور شدت ان کو آ جاتی ہے۔ پوچھا بھائی کلوا کتا کہاں گیا، آج کل آ نہیں رہا ہے؟ مریدوں کو کیا کہنا ہے، یہ مریدوں کی قوم بھی بڑی پاگل سے ہوتی ہے، فوراً تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ہاں شیخ نے پوچھا، بھائی مرید کو عشق ہوتا ہے، یہ سلسلہ مبارک میں یہی ایک تو برکت ہے کہ مرید کو شیخ سے مرید کو انتہائی محبت ہو۔ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی، 12 بھی نہیں بجے، لیکن اتنا بڑا اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ اسی محبت اور سلسلے کی برکت ہے۔ کسی اور مسجد کے اندر ذرا ایسا اجتماع کر لو، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے بلا کے دیکھو، یہ برکت ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا اور اللہ کے نام پاک پر آپس میں محبت کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ یہ اللہ میاں کی محبت دلا دیتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اپنی محبت کو عطا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ مریدوں نے تلاش کر لیا، کہا حضور وہ کلوا کتا جو آپ کی مجلس میں آتا تھا آج کل ایک کتیا کی چکر میں پڑا ہوا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے۔ کئی دن کے بعد جب کلوا کتا آیا تو شیخ نے ڈانٹ کر فرمایا، اب ایک ہم وقت کلوا، مجھے شرم نہیں آتی کہ تو میری مجلس میں آتا تھا، اللہ کی باتیں سنتا تھا اور مجھ کو چھوڑ کر غیروں سے دل لگا لیا؟
بس حکیم امت مجدد ملت مولانا شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا نکلا ایک نالی میں منہ رکھ کر مر گیا، جان دے دی مارے حیا و شرم کے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، اس کو نہیں سوچا نہ کچھ انجام۔ جانوروں کو حیا آتی ہے، کاش ہمیں شرم و حیا آ جائے کہ ہم اپنے بزرگوں کے مرضی اور راستے کے خلاف، ان کے علاج و تجویز کے خلاف بدنظری اور دل کو غیر اللہ کے حوالے کرنے سے چوری چھپے بھی بے حیائیوں سے بچ جائیں۔ آخر اس کو حیا آئی کہ نہیں آئی؟ جان دے دی اس نے۔ حکیم امت فرماتے ہیں کہ دہلی فتح پوری مسجد میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، 4 صاحبزادے تھے، چاروں کی زیارت میں نے کی دلی میں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے 4 بیٹے، چاروں ولی اللہ، شاہ رسول الدین صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، اور شاہ عبد الغنی صاحب کا بیٹا شاہ اسماعیل شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں، جنہوں نے اپنی جان دی، اور ان کے سرہانے جو پتھر لگا ہے وہاں یہ لکھا ہے شعر کہ جان خدرا خون خدرا بر کہو کہ وہ سارے ریخ، یہ شہزادہ شاہ ولی اللہ کا پوتا دہلی سے چل کر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر اس نے اپنے خون کو اللہ کی محبت میں پہاڑ بالا کوٹ کے تنکے اور گھاس پر بکھیر دیا۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ عشق چوڑی پہننے کا نام نہیں صاحب، بدنظری کیا کہ چھوٹتی نہیں عادت، کیا منہ لیے پھرتے ہو عشق محبت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا اور شرم عطا فرمائے۔ کار مردہ روشنی اور گرمی ہے، شیخ کہا کرتے تھے شاہ عبد الغنی صاحب، مردوں کا کام روشنی اور گرمی ہے، اور کار دونا ہیلا اور بے شرمی ہے، کمینے لوگوں کا کام ہیلا بازی، بے شرمی، بے حیائی اور اگر مگر، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میرا یوں تھا، میرا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے روشنی اور گرمی مانگو، اگر مگر سے اللہ والوں کا دل، ان کے غلاموں کا دل صاف نہیں ہوتا۔ وہ خوب پہچانتے ہیں کہ کس کے اندر کتنی وفاداری ہے۔ وفاداری خالی اس کا نام نہیں، کوئی چائے پلا دے، پیر دبا دے اور سر میں تیل کی مالش کر دے، اور کوئی شیخ کی غیبت کرے تو اس کو 2 تھپڑ مار دے۔ وفاداری یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر جو عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ ناراض مت کرو۔ یہ ہے عہد پیری مریدی کا، کہ جو اپنے اللہ کو ایک سانس بھی ناراض کرنے نہ کرے، اور جذبہ یقین کر لے کہ جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اگر یہ جذبہ مرید میں نہیں آتا تو یہ مرید بے وفا ہے اللہ کا، اور جو خدا کا بے وفا ہے وہ شیخ کا بھی بے وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ دن ہم کو دکھائے خدا، وہ گھڑی ہم کو اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے کہ خدا تعالیٰ ہم کو ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دے کہ ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ اللہ وہ گھڑی ہمیں ساتھ جو آسمان و زمین اور تمام دنیا کی سلطنتوں سے افضل ہے، وہ گھڑی اور وہ وقت جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا جذبہ ایمان اور یقین نصیب فرماتا ہے۔ تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے 14 سال میں تفسیر موضوع القرآن لکھی ہے، 14 سال، اور جس پتھر پر کونی رکھی تھی اس پتھر پر نشان پڑ گئے 14 سال کے۔ ایک دن دہلی کی مسجد فتح پوری میں کئی گھنٹے عبادت و تلاوت و ذکر اللہ، اشکبار آنکھوں سے باہر نکلے۔ بی بی صاحبہ نے پیغام بھیجا کچھ کام ہے۔ اچانک اس حالت میں نکلے کہ آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو خدا کے لیے نکلے ہوئے تھے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے قرآب میں۔ یعنی جو آنسو اللہ کے لیے آنکھ میں آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی، اس کے جلوے بھی ہوتے ہیں۔ ایک کتا دروازے پر دہلی میں فتح پوری مسجد کے سامنے بیٹھا تھا، شیخ کی ساری نظر بھرپور اس پر پڑ گئی۔ حکیم الامت تھانوی مجدد الملت جیسا سکھا راوی کہتا ہے، ایسے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں جہاں جاتا تھا دہلی کے سارے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھ جاتے تھے۔ ہنس کے فرمایا کہ کتوں کا پیر بن گیا ایک نظر میں، پھر ایک آہ کھینچی۔ یہ واقعہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم نے بیان فرمایا۔ پھر حکیم الامت نے فرمایا
کہ جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے، جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں ہوتے تو ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہے گا؟ بشرطے کی وہی اخلاص، اپنی رائے کو فنا کر دو، اپنی رائے کو مٹا دو۔ انسان کسی ایک سانس بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائے وہ صاحب نسبت ہے، اور جو ہر وقت خانقاہ میں رہتے ہوئے یہ نہ احساس ہو کہ شیخ ہمارا یہاں رہتا ہے اور وہ شیخ کو فراموش کر دے اور اس کی مرضی کے خلاف آواز میں بلندی آ جائے، اس کو نسبت مع شیخ حاصل نہیں۔ اس کو اپنے نفس کی نسبت، اس کو نسبت مع شیخ پر غالب نسبت ہے اس کو۔ اگر 50% اس کو شیخ سے ہے تو 51% اس کو اپنے نفس کے ساتھ۔ جس دن نفس کی نسبت مغلوب ہوگی اور شیخ کی نسبت غالب ہوگی، کبھی اس کی جرأت نہیں ہوگی کہ اپنے شیخ کو اذیت پہنچا سکے۔ حالت غضب میں بھی یاد رکھے گا کہ شیخ کو آواز کہیں اذیت نہ پہنچائے، اور جو حالت غضب میں مرید شیخ کو بھول جائے اور خانقاہی میں لڑائی شروع کر دے تو سمجھ لو یہ نفس کا غلام ہے، شیخ کا غلام نہیں۔ ابھی کوسوں دور ہے نسبت مع شیخ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، حالت جنگ میں سپہ سالار کمانڈر چیف کو معزول کر کے سپاہی بنا دیا جاتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج کل کا کمانڈر چیف ہو تو کہے اچھا مجھ جیسے کمانڈر چیف کو آپ نے سپاہی بنا دیا، ایسی تیسی ایسی نوکری کی اور لڑتا بھی نہیں اور دعا بھی دے گا، خدا کرے جنگ ہار جائے تاکہ میرا نام ہو۔ لیکن جب خالد بن ولید کو کمانڈر چیف سے اتار کر سپاہی بنایا گیا تو انہوں نے تلوار لے کر اور سپاہیوں کے ساتھ عام عسکری و فوجی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح میں کمانڈر چیف اور سپہ سالاری کی حالت میں فوج کے لشکر و امیر کی حالت میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اب میں بحیثیت سپاہی کے اللہ کے راستے میں جان دینے کی راہیں تلاش کروں گا، اور وہی تلوار خالد کی ویسی چلے گی، خالد بن ولید کی، اور اس میں ہماری عزت کو کوئی نقصان نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے امیر المومنین نے ہمیں نزول کر دیا، لہذا خلیفہ کی اطاعت ہمیں اللہ کی طرف سے واجب ہے ہمارے سے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے سب کے سامنے ہم کو یوں کہہ دیا، جو مرید ظالم اس طرح سے کہہ دے کہ شیخ سے آپ نے سب کے سامنے میرا خیال بھی نہیں کیا۔ بڑے مشکل سے نہ سمجھنا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، اور آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے، بوقت شہوت بوقت غضب جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، غضب کی حالت میں بھی اللہ کی حدود کی رعایت کرتا ہے، شہوت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کی رعایت کرتا ہے۔ شیخ اگر وہ ہے وہ خانقاہ میں قیام کی ہوئی ہے تو حالت غضب میں بھی اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دیتا، اسباب اذیت شیخ سے احتیاط کرتا ہے، اپنے نفس کو مٹا کر بالو کرتا ہے۔ طاقت شیروں جیسی ہے اس کی، لیکن نزول کر کے وہ مثل چوہا کر دیتا ہے اپنے سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے محبت کے دعویٰ کرنے والوں، محبت ایسی چیز ہے کہ اگر شیر کو نصیب ہو جائے تو از محبت شیر موشے میں محبت کی کرامت سے شیر چوہا بن جاتا ہے، اپنے نفس کو اتنا مٹاتا ہے کہ از محبت شیر موشے مشور، محبت کی کرامت سے شیر سکڑ کر نزول کر کے اپنے محبوب کے قدموں میں چوہا بن جاتا ہے۔ وارے مولا روم اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر، آپ نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ خدا تعالیٰ کی توفیق جب تک نہ ہو، واقعی یہ باتیں 10 کان میں سے سنتا ہے اس کان سے نکال دے، جس کے دل میں اللہ اتار دے وہ سمجھ لو اس کا کام بن گیا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا۔
کیا کہا تھا مجنوں نے کہ جس گلی میں میری لیلا کی گلی میں جو کتا رہتا ہے میں اس کی خاک کو شیران عظیم کے سے بہتر سمجھتا ہوں اور اس کے اقبال کو شیروں کو نہیں دے سکتا. کہتے ہم یک موئے ہو من بشیرا کہتے ہیں یک موئے ہو. آج دیکھو مریدوں کا کیا حال, مریدوں کا کیا حال. ارے یہ تو اتنا ڈانٹ پھٹکار نہ پڑے تو پتہ نہیں کتنا کس کو کچے چبا جائیں غلام غصے کے اور نفس کے. کیا نسبت ہے ان کو شیخ سے کہ ہمارے شیخ کا فلاں ہے اور ہمارے شیخ کا فلاں ہے. دیکھو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے شاہ ابو سعید گئے تھے سلطان نظام الدین بلخ کے اپنی اصلاح کے لیے. شاہ عبد القدوس صاحب نے کہا کہ تم میرے شیخ کے پوتے ہو. شاہ عبد القدوس صاحب کے خلیفہ سلطان نظام الدین نے فرمایا بلخی نہیں, تم اصلاح کے لیے اگر آئے ہو تو پھر جو کی روٹی اور پانی میں بھگو کر کھانا پڑے گا. یہ انڈے اور پسندے مال اڑانے کا اثر ہے. اگر ان کو بھی جو کے پانچ چپاتی کھلائیے دیکھیے تو کہاں رہتی ہے. وہ مجاہدے ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. کسی کو خانقاہ میں جو کی روٹی چند دن دو, کچھ دن کے بعد آپ کو آدھی رات کے بعد بغل میں بستر. ٹھیک ہے. ایک مرید صاحب الہ آباد گئے, مولانا شاہ محمود احمد صاحب سے کہنے لگے کہ میں آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. اللہ والوں کو انکشاف ہو جاتا ہے کہ یہ زبان کا غلام ہے, مرغن بریانیاں لینے آیا, کھانے آیا. اپنے میزبانوں سے حضرت نے فرمایا جو کی روٹی اور ارہر کی دال پکاؤ. ایک وقت تو اس نے کھا لیا, پھر دل میں بہت غصہ ہوا. یہ کیسا پیر ہے جو کی روٹی کھاتا ہے, اس نے تو مار ڈالا, ہم تو سمجھتے تھے بریانی ملے گی. دوسرے وقت پھر وہی کھایا حضرت نے. تیسرے وقت وہی کھایا تو بستر آدھی رات کو لے کر 1-2-3 ہو گئے. یہ بات حضرت نے خود مجھ سے فرمائی. آج جن کو یہ احساس ہے کہ مجھے بڑا غصہ ہے, اگر میں ان کو جو کی روٹی زیادہ نہیں 40 دن کھلا دوں ارہر کی دال کے ساتھ, گوشت بند کر دوں, آپ دیکھیے ان کے غصے سے کہاں جاتے ہیں. مگر کوئی کہے تو کہ میری اصلاح کر دیں آپ, جس غذا سے میری اصلاح ہو آپ اس طرح میری اصلاح کر دیں, جس طریقے سے مجھے اختیار تو کوئی دے. اب کوئی مریض اختیار نہ دے, ڈاکٹر صاحب سے کہا السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب کہیں فلاں کمرے میں لیٹ جاؤ. اس کے بعد چاقو لے کے ڈاکٹر دوڑا, ٹھہرو آپ گردے میں پتھری ہے. تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا, میں پیٹ پڑوانے کے لیے نہیں آیا. تو وہی دوستی کے راستے سے جو ہیں آتے ہیں, میں بھی ان سے کہتا ہوں چلو ٹھیک, ذرا کوئی کہہ کر دیکھے کہ جس طریقے سے میری اصلاح آپ کے نزدیک ہو, جو دل میں بات آتی ہو, مگر اس نہ کرنا. پھر یہ نہ کہنا کہ جو کی روٹی تو مجھ سے نہیں چلے گی. میرے تو بائک میں ہائی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, مگر میں گوشت اور پسندے اور 2 پیازے اور اسٹو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اسٹو کو دیکھ کے تو میں ڈبل ایس کہتا ہوں, اسٹو جو ہے اس میں ڈبل ایس لگا ہوا. کاش اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی طلب و پیاس عطا فرما دے. جب خدا تعالیٰ کی پیاس و طلب ہوتی ہے تو انسان جان کی بازی لگاتا ہے, پھر نہیں سوچتا کہ ہمیں کیا ہوگا. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام. یہ راستہ ڈھیلوں کا نہیں ہے اور ڈھیلوں کا بھی نہیں, جو ڈھیلا ہے یا ڈھیلا ہے. یہ راستہ جان دینے کا کہاں ملتا ہے, شیروں کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق, جس کو خدا تعالیٰ توفیق دے. بعض کینسر کے مریض ہیں جو باہر اگر رہیں ICU انتہائی نگہداشت کے کمرے میں اگر ان کو نہ رکھا جائے تو وہ پہلوان نہیں بنیں گے, لیکن موت سے ہلاکت سے بچ جائیں گے. تو بعضوں کو فسق و فجور سے بچانے کے لیے, نافرمانی اور گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے خانقاہ میں رہنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے. ICU کمرے میں ان کو رکھا جاتا ہے, انتہائی نگہداشت کی جاتی ہے. ولایت اولیاء کا خاتمہ ان کو نہ کیا نظر آئے گا جس شخص کے اندر اتنا مادہ نہ ہو فناء نفس کا. بس نزول کر کے شیخ اجازت دیتا ہے کہ چلو پڑے رہو, کسی طرح سے گناہ کبیرہ سے تو بچا رہے گا. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مراد بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانبازی دکھاتے ہیں اور اپنی فہم کی سلامتی پیش کرتے ہیں, تو شیخ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے, یہ اس قابل ہے کہ انشاءاللہ کچھ کام کا بنے گا.
قصائی اپنے بچڑوں کو سمجھتا ہے کہ اس کے 2 دانت آ گئے، اب 3 دانت آ گئے، اب 4 دانت آ گئے۔ شیخ بھی اپنے مریدوں کے دانت سمجھتا ہے کہ اس کے اب کتنے دانت آ گئے، کتنی ترقی کر گیا، لاکھ آج کے بعد آنکھوں سے روئے رات بھر تہجد میں، شیخ دھوکہ نہیں کھا سکتا کسی کے آنسوؤں سے۔ شیخ جب دیکھتا ہے کہ کوئی حسین اس کے پاس آ کر بیٹھے، پھر اس کے نفس کی بلی اس چوہے کو دیکھ کر، اگر بلی لاکھ دعویٰ کرے کہ میں نے 70 حج کیے ہیں، لیکن اس کے پاس جب چوہا آ جائے پھر غرائے نہیں اور مونچھوں کو کھڑی نہ کرے اور اس پر جھپٹ نہ مارے، تب سمجھ لو اب بلی صاحبہ بھگت بن گئی، اب یہ بن گئی کچھ۔ ایسی بزرگوں کا بھی معاملہ ہے، اللہ والوں کے غلاموں کا بھی معاملہ ہے، پہچانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا تقوی آیا۔ لہذا ان کی مریدوں کی تعریفوں سے، مریدوں کی پیر بھائیوں کی تعریفوں سے اپنے کو کچھ نہ سمجھو۔ شیخ سمجھتا ہے کہ یہ کس مقام پر ہے، اپنے نفس کو جو لوگ بڑا سمجھتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، ایک شخص کا گھوڑا اس کو گرا دیا کرتا تھا، آخر میں عاجز ہو کر اس نے کہا دلال سے کہ میرا گھوڑا دکھوا دو، یہ مجھے اتنا پٹائی اتنا گراتا ہے کہ میں زخمی ہو جاتا ہوں۔ تو اس نے دلال اپنا کمیشن لینے کے لیے سچ نہیں بولتا، یاد رکھیے، جس سے ان کی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صحیح دونوں پارٹی کو ملا دیں اور کمیشن لینے تو جائز ہے، لیکن ایک پارٹی سے کہتے ہیں مارکیٹ گری ہوئی ہے جس سے خریدنا ہوتا ہے، اور جس کو بچوانا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں آج کل مارکیٹ بہت ہائی جا رہی ہے، اس کو دہائی دو اللہ کی، اس بات کو سے توبہ کر چکے۔ دلال نے کہا یہ گھوڑا شاندار ہے، ایسا دوڑتا ہے جیسے کشتی پانی پر، کبھی سوار اس پر چڑھ کر اپنے کو محسوس کرتا ہے کہ میں فلک سیر کی معجون کھائے ہوئی ہوں، یعنی آسمان پر سیر کر رہا ہوں۔ لوگوں نے دام لگانا شروع کر دیا۔ تب اس نے کان میں کہا دلال کی کہ خدا کے لیے ایسا عمدہ گھوڑا جو فلک سیر آسمان کی سیر کراتا ہے میں نہیں بیچتا۔ تو دلال نے کہا ابے گدھے، الو نالائق، 10 سال سے تجھے تجربہ ہے اس گھوڑے کا، اور میں اپنا کمیشن سیدھا کرنے کے لیے ذرا سی تعریف کر رہا ہوں جھوٹی، تو تم میری جھوٹی تعریف میں آ گیا، اور اپنے اوپر جو گھوڑے کی تمام زخم لگائے ہیں اس نے گرا کے، وہ سارے زخم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، اور تو آ گیا میرے چکر میں۔ انسان ایسی بیوقوف ہو جاتا ہے بعض وقت، بازا انسان، جہاں کچھ لوگوں نے کہا حضرت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ آسمان کو اڑ رہے تھے، اور آپ نے فلاں تعویذ دی، صاحب اس کو تو باندھتے ہی میرا سامان مل گیا، وہ جو چور لے گیا تھا دوڑا آیا، اس کو بخار چڑھ گیا، اور بالکل 2-4 تعریفیں سنی، بس سمجھ گئے کہ اگر میں خدا کے ہاں مقبول نہ ہوتا تو یہ کرامتیں، یہ شعبے بازیاں جو مجھے مل رہی ہیں کہاں سے ملتی؟ ارے بیوقوف، ذرا سوچ تو کہ تو کتنے گناہوں میں مبتلا ہے، خدا تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال و ماضی کو بھول گیا۔ اس لیے اللہ والوں نے ہمیشہ ساری کائنات سے اپنے کو حقیر سمجھا ہے، یہ علامت ہے ان کی قبول اور مقبول ہونے کی۔ جو اپنے کو بڑا سمجھے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ مردودیت کی علامت ہے اپنی بڑائی، اور مقبولیت کی علامت ہے اپنی حقارت اور اپنے کو حقیر اور صغیر اور چھوٹا سمجھنا۔ اس لیے حدیث میں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ مجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھ کو میری نظر میں چھوٹا دکھا دے مگر اپنے بندوں کی نظر میں مجھے بڑا دکھا دے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بندوں کی نظر میں بھی میں بڑا ہونے کی دعا جو ہے، یعنی مجھے لوگ بڑا سمجھے، نہیں، آپ خدا سے مانگیے، بندوں کی نظر میں بڑائی خدا سے مانگیے کہ اپنے بندوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دیجیے، کبیر بنا دیجیے، مگر میری نظر میں مجھ کو صغیر کر دیجیے، چھوٹا کر دیجیے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا کہ سوائے خدا کے کسی کی بات مت مانو، عبادت مت کرو، معبود مت سمجھو، نفس کو خدا مت بناؤ، خدا کے قانون کو نفس دشمن بیوقوف کے کہنے سے پاش پاش مت کرو، ورنہ تمہاری دماغ پاش پاش کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ مغز جو ہے، یہ مغز ایسا عذاب آتا ہے کہ مغز میں کھوٹے گھسنے لگتے ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔
ہم نے دیکھے ہیں ایسے بدحواسی کے مناظر جو ٹیڈیوں کے چکر میں رہتے ہیں، گناہوں کے چکر میں رہتے ہیں، حسینوں کے پھنسانے کے چکر میں نے ایسے حواس باختہ لوگوں کو اتنا زیادہ دیکھا ہے اپنے مطلب اور حکمت کے زمانے میں کہ واللہ مسجد میں کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ کسی کا دل اور کسی کی نظر غیروں میں پھنسے. میں یقین سے کہتا ہوں عشق مجازی اللہ کو چھوڑ کر یہ عذاب الہی ہے. یقین سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، مجھ کو اس کا علم الیقین حاصل، عین الیقین حاصل. اس لیے آپ لوگوں کو لیے میں اور اپنے لیے آپ لوگوں کے لیے تمنا رکھتا ہوں کہ خدا ہمارے قلب جا کو غیروں سے چھڑا کر اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لیجئے، اتنا زیادہ گوند لگا لیجئے کہ سارا عالم ہمیں آپ سے ایک بال کے برابر جدا نہ کر سکے، چاہے حسن کا عالم ہو یا روپیے اور نوٹ دولت کا عالم ہو یا وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کا عالم ہو. یہ میری تمنا اپنے لیے اور آپ کے لیے، بتائیے بہتر ہے یا نہیں؟ یہ کیا میری آرزو آپ کے لیے اچھی آرزو نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جتنی میری تم عظمت کرتے ہو خدا سمجھ کر، اب میں اپنے احکام کے ساتھ تمہارے ماں باپ کا حکم نازل کرتا ہوں تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ نے اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کا حکم نازل فرمایا. یہ عظمت کے لیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ حکم ماں باپ کا کیا درجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و حکم کے ساتھ والدین کا حکم نازل فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ. ایک بات یہ آیت کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خواتین حضرات بھی سن لیں اور آپ حضرات بھی سن لیں جن کے ماں باپ زندہ ہوں، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب پہنچائیں پڑھ کر کے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما برداروں میں لکھ دیں. اگر کوتاہی ہو گئی ہو ماں باپ کے حقوق میں تو کثرت سے ان کی روح کو ثواب پہنچائیں. تو حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے لوگوں کو ماں باپ کے فرما برداروں کے رجسٹر میں لکھ دیں گے. لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ معافی مانگ لیں اور ان سے عہد کر لیں کہ میں آپ کے سامنے ہمیشہ اپنے کو جھکا کر رکھوں گا. آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اما یبلغن عندک الکبر، اگر ماں باپ تمہارے ماں یا تمہارے باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں دونوں، اور ایک ہو یا احدہما اور کلا ہوما، یعنی ماں یا باپ کوئی بوڑھا ہو گیا ہو تمہارے گھر میں یا دونوں کے دونوں زندہ ہوں، ماں بھی زندہ اور باپ بھی زندہ اور دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فلا تقل لہما اف، کبھی ان سے ہاں ہوں اف بھی نہ کہنا، ان سے کبھی اف بھی نہ کرنا. تو کیا کرتے ہیں آپ باہر خطاب کو پتہ نہیں سے کیا گیا کہ آپ 60 سال کے ہو گئے، مجھے اور کوئی کام نہیں، جب دیکھو جب بیٹا 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 کو اور کوئی کام نہیں ہے، بیٹے کا بھی تو بیٹا ہے، میں اس کی دوا لینے جا رہا ہوں. ایسے مت کہو، اف نہ کہو، نرمی سے ادب سے کہہ دو کہ آپ کا پوتا بیمار ہے، دوا لینے جا رہا ہوں، آپ کا کیا ارشاد ہے، آپ دعا کیجیے لیٹے لیٹے. چائے وائے نہ ہو تو میں بیوی سے کہہ دوں بڑے میاں کو ایک پیالی چائے بھیج دو بھائی، لیکن یہ ڈانٹ ڈپٹ سے بات مت کرو. ایک بنیا نے اپنے بیٹے سے، ایک بنیا کے بیٹے نے کہا اے کاکا، ہندوستان میں ابا کو کاکا کہتے ہیں ہندو، تو اس نے کھاتا بہی لکھنے والے منشی کو بلایا اور کہا لکھ دو، یہ لکھو کہ ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا کاکا، تو اس نے کہا کیا بیٹا، تھوڑی دیر اور کہا یہ کیا ہے، کوا بیٹھا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹا یہ کوا ہے. پھر اس نے تھوڑی دیر میں کہا کاکا یہ کیا چیز ہے. کاکا اور کوا میں ذرا قریب المخارج میں یہ دونوں لفظ. پھر اس نے کہا لکھ لو 2 دفعے، یہاں تک کہ 80-70 مرتبے اس لڑکے نے کہا کاکا یہ کیا ہے. اس نے جواب دیا بیٹا یہ کوا. اس نے کہا کھاتا میں لکھ دو، تاریخ ڈال دو. جب بیٹا بڑا ہوا اور یہ باپ اور بڈھا کمزور ہوا تب اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے. کوا بیٹھ گیا کہ اس نے امتحان لیا کہ دیکھیں یہ میرا کتنا جواب دیتا. اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے، ان کا کوا ہے ابا، کاکا کوا ہے. اچھا تھوڑی دیر پر چپ ہوا، پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے. یہ
تو اس نے کہا کوا ہے بتا تو دیا ایک دفعہ پہلے. تھوڑی دیر پھر چپ رہا وہ ہندو. جب تیسری دفعہ اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے دیوار پر؟ تو کہا دیکھیے صاحب کاکا سن لو. 2 دفعے جواب دیا, تیسری دفعہ ایک دفعہ وہ کہہ دیتا ہوں کہ کوا ہے. اب مت پوچھنا کہ یہ کیا ہے, میں بہت مشغول زندگی ہے, ایک ہی کام نہیں ہے مجھے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے دیوار پر؟ تو اس نے کہا اب برداشت نہیں مجھ سے بکا کا, اب تو آپ پاگل خانے میں داخل کر دوں گا آپ کو. آپ 60 سے اوپر ہو گئے, سٹیا گئے. تب اس نے کہا منشی میرا کھاتا لے آنا. ظالم نالائق خبیث دیکھ اس کے اندر, تو نے 70 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا, میں نے باپ کی 70 سے تجھے 70 دفعہ بتایا, اور تو نے کیا حق ادا کیا باپ کا. یہ واقعہ مجھ سے میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا. آگے حکم آ رہا ہے کہ ماں باپ سے اف نہ کہنا. اف کے کیا معنی؟ خالی اف ہی نہیں ہے, کیا آپ جھڑکو مت, یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ خوب جھڑک دیا اور جب کسی نے کہا آپ نے کیوں جھڑکا, قرآن پاک نے منع کیا ہوتا میں نے جھڑکا نہیں تھا, میں اف کہنے سے منایا ہے, اف نہیں کہا تھا. نہیں, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کو کبھی جھڑکنا نہیں, ورنہ چالاک لڑکا کہے گا میں نے اف تو نہیں کہا تھا, اف سے منع ہے. میں نے تو کہا تھا بڑبڑ مت کیجیے, بکواس بند کرو, میں نے اف تو نہیں کہا تھا. تو اف کا ترجمہ حکیم الامت مجدد ملت فرما رہے ہیں, تفسیر بیان قرآن میرے سامنے ہے اس وقت, کہ ماں باپ کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں, اور ان سے وقل لہما قولا کریما, اور جب ان سے بات کرنا خوب ادب سے بات کرنا. ارے بیٹیوں سن لو اور بیٹوں بھی سن لو, جن کی ماں باپ زندہ ہیں خوب سن لو غور سے. آج اسی لیے میں تفسیر بیان قرآن سامنے رکھے ہوئے ہوں. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے جب بات کرو ماں باپ سے تو ادب سے بات کرو. ابا جان میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے, میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں. ابا جان کہو, ادب سے بات کرو. آگے سنیے, وخفض لہما جناح الذل, اور ماں باپ کے سامنے محبت اور شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا, یعنی اپنے کندھوں کو ذلت کے ساتھ پست رکھنا. جناح الذل, جناح مانے کندھا, ذل مانے ذلت. اور کیوں من الرحمتی, رحمت کی وجہ سے. ماں باپ بڈھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, تو تم کو رحم آنا چاہیے کہ نہیں؟ جب تم 1 بالش کے تھے 1 فٹ کے, تو ماں باپ نے کتنا تمہارا گو موٹ کیا تھا, کتنا تمہیں پرورش میں رات بھر ماں پالتی تھی, اور خود پیشاب کی جگہ ٹھنڈے میں لیٹتی تھی, تم کو سوکھے گدے پر لٹاتی تھی, اور صبح پھر وہ نہاتی تھی, کپڑے بدل کر نماز پڑھتی. تو اپنا گوموت کا بچپن کا زمانے کو یاد رکھو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ انکساری تواضع شفقت سے جھکے رہنا, اور جھکنا کس وجہ سے؟ من الرحمت, رحمت کی وجہ سے. اور آگے فرماتے ہیں کہ خالی جھکنے ہی سے نہیں کام چلے گا, بلکہ ان کے لیے دعا بھی مانگنا. وہ کون سی دعا ہے؟ ہمارا آپ کا خالق سکھا رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل کیجیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا. یہ دعا بھی ہونی چاہیے. اسی آیت سے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن کیا حاشیے میں, جس کا نام مسائل السلوک فی کلام ملک الملوک میں ہے, اس سے ایک تصوف کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے جسمانی پالنے والے ماں باپ کے لیے دعا کا حکم ہو رہا ہے, جو شیخ مرشد ہوتا ہے, جو تمہاری روحانی تربیت کرتا ہے, اس کے لیے بھی دعا مانگنا اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے. یہ ہے علوم حکیم الامت. دیکھ لو مسائل السلوک فی کلام ملک الملوک, کہ اپنے مرشدوں کے بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارے شیخ پر, شیخ کے اولاد پر, گھر والوں پر رحمت نازل کرو. شمس الدین تبریزی کی شان میں معاونی فرماتے ہیں کہ اے خدا میرا پیر شمس الدین تبریزی شہر تبریز میں جو رہتا ہے تو صرف شمس الدین تبریزی اور ان کے اولاد ہی پر
رحمت کو خاص نہ فرما بلکہ پورے شہر والوں پر رحمت نازل کر دے، یعنی میرے پیر پر، شمس الدین تبریزی پر، ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما۔ از فراز عرش بر تبریزیاں، عرش اعظم سے رحمت تبریز والوں پر بھی نازل کر دے، یعنی پورے شہر تبریز کو بھی محروم نہ فرما۔ کیوں صاحب؟ آج تو پیر کے لیے دعا کرنے والے کم ہیں اور پورے شہر کے لیے کون لوگ ہیں ایسے؟ از فراز عرش بر تبریزیاں، تبریزیاں یعنی تبریزیوں پر بھی رحمت نازل فرمائیے۔ ہاں، ہمارا فرض ہے کہ ہم مکی شریف والوں کے لیے بھی دعا کریں اور مدینہ شریف والوں کے لیے دعا کریں کہ اے خدا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کے رہنے والوں کی بھی حفاظت فرما اور ان کی محبت اور ان کا ادب ہم کو نصیب فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ہاں یہ ادب وغیرہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ نہ ہو اور کندھا جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کوس رہے ہیں کیا کہیں کب ان کو خدا اٹھائے گا، ان کو حیضہ تعاون آوے جلدی، یہ ماں باپ پڑے پڑے ہیں ہگ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے میں کاروبار میں بھی نہیں جا پا رہا ہوں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی پرورش بھی ہے، کسی مولانا کے پاس چلنا چاہیے، کوئی تعویذ دبانی چاہیے کہ جلدی سے 1 2 3 ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یاد رکھو یہ محبت ظاہر اظہار کے لیے نہ ہو، خالی دکھاوا نہ ہو، دل کے ساتھ محبت ہو ماں باپ کی، اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یہ آیت کا ربط بیان کیا کہ علماء تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اور تمہارا رب تمہارے معافی ضمیر کو خوب جانتا ہے، خالی اظہار نہ ہو دکھاوے کے لیے نہیں، دل کے ساتھ، یہ دل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرو، دل کے ساتھ کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ اگر چرپائی پر بھی رہیں گے تو بھی آپ پر رحمت نازل ہوگی، یاد رکھیے اس کو۔ اگر ماں باپ یا شیخ چرپائی پر ہو، طاقت بھی نہ ہو، طاقت بیان کی بھی نہ ہو، تو بھی آپ مریدین اور طالبین اور یا ماں باپ کے اولاد ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے، چاہے وہ کما کے نہیں دے سکتے، اپنا بڈھے ماں باپ کما سکتے ہیں لیکن ان کی برکت آپ کو پہنچے گی۔ کیسے حدیث پاک میں ہے انتم ترحمون وترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم پر رحمت کیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کمزوروں کی برکت سے، تمہاری مدد آتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے، تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی برکت سے۔ اور دوسری حدیث میں ہے جامع صغیر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لولا بہائم رکتا، اگر جانور بے زبان نہ ہوتے تمہارے گھروں میں، ولولا اشیاخ رکا، اور بڑے بوڑھے رکوع کی حالت میں جھکے جھکے چلنے والے، اتنے عمر کی زیادتی سے جن کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، یہ حالت رکوع والے شیوخ بڈھے نہ ہوتے تمہارے گھر میں، ولولا اطفال رضع، اور اگر دودھ پیتے بچے نہ ہوتے معصوم، لصبت علیکم العذاب صبا، تو تمہارے اوپر عذاب بارش کی طرح ہم برسا دیتے۔ دیکھیے جامع صغیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی برکت سے، بے زبان جانوروں کی برکت سے، دودھ پیتے بچوں کی صدقے میں ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب تمہارے معافی ضمیر کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو یعنی دل سے تم محبت کرتے ہو، لیکن کبھی مان لو کچھ جھنجھلاہٹ میں کوئی بات نکل گئی تو تم جلدی سے معافی مانگ لو، ماں باپ سے بھی اور ہم سے بھی معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ ہماری رعایت کرتی، ہو سکتا ہے کبھی دفتر سے تھکا ماندہ آیا ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو، انسان کو ہزاروں غم ہو، اس وقت ماں باپ نے کوئی بات کہی اور جھنجھلاہٹ میں منہ سے نکل گیا تو جلدی سے بعد میں جب ہوش آ جائے تو معافی مانگ لو۔ والدین سے بھی کہ آج میں تھکا ماندہ تھا یا مجھے صدمہ غم تھا، میں پریشان تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے زبان میں جو کچھ تیزی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معافی مانگ لو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، جو بندے اپنی خطاؤں کی معافی کرتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔
بس مضمون ختم ہو گیا. آج کا مضمون ماں باپ کے حقوق پر میں نے بیان کیا. اب کچھ ضروری باتیں سنیے. جو مل کر کے بیٹھے، ہمارے 3 کمرے ہیں تقریباً، گلی بھی ہے، چٹائیاں بچھی رہتی ہیں، لیکن اتنا خواتین جو پہلے پہنچ جاتی ہیں وہ کافی پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں. جب بات کی عورتیں آتی بیچاری سیڑھیوں پر بیٹھنا پڑتا ہے یا گلی میں جانا پڑتا ہے. لہذا خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے مل کے بیٹھو تاکہ دوسری عورتوں کو جگہ مل جائے. مل کے بیٹھنے پر ثواب زیادہ ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی مل کے بیٹھنا چاہیے. مردوں کے لیے بھی ہے، ورنہ خواتین کہیں گی کیا میرے ہی لیے ہے؟ پتہ نہیں مسجد میں کیسے پھیل کے بیٹھے ہوں گے. ذرا ان میں مقابلے کی بڑی ہوتی ہے. ہاں یہ کہتی مساوات، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں خواتین سے کہ مساوات عورتوں کو مردوں کے برابر کرنا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت سے بہت سی خواتین جنت میں ایسی جائیں گی کہ ہم للچا کے رہ جائیں گے. اور بہت سی خواتین اتنی بڑی ولی اللہ ہیں کہ اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ ہیں، ان سے دعائیں حاصل کرو، حقیر مت سمجھو. ان کا تھوڑا سا عمل بےکس ہے، ضعیف ہے، گھروں میں بند ہیں، تو ان کا تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جو یہ سائنس آج کل کی انگریزی تعلیم والے کہتے ہیں ان کو بالکل مردوں کے دوست بدوش رکھو، مردوں کے برابر ان کو پی اے بھی بناؤ، دفتروں میں جگہ دو، پان کی دکان پر بھی بیٹھا لو کہ پان زیادہ بکے، اور صابن کے لیبل پر بھی ان کا شکل بنا دو تاکہ وہ صابن زیادہ خریداری ہے. سرف کے ڈبوں پر بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہماری ماں بہنوں پر ظلم ہے. یہ انگریزوں نے ہماری مسلمان عورتوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا. آج ہمیں پتہ بھی نہیں کہ مسلمان کارخانے والے بھی عورتوں کی شکل بنا دیتے ہیں. یہ اپنی ماں بہنوں کو ذلیل کر رہے ہیں. توبہ کریں اس بات سے اور شکلیں وہاں سے ہٹائیں. دریا اور پہاڑ وادی کاغان پہاڑ وہاڑ بنا دے، کشمیر کے درختوں کو بنا دو. شرم بھی نہیں آتی کہ جس ماں کے پیٹ سے نکلے ہو انہی ماؤں بہنوں کو ذلیل کر رہے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ عورت کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اولیاء اللہ کی مائیں بنایا ہے، صحابہ کی مائیں بنایا ہے، نبیوں کی مائیں بنایا ہے. یہ کم عزت ہے عورتوں کے لیے؟ بولیے صاحب. لیکن بالکل مردوں کے برابر کر دینے والے جو قوم ہے انگریزی خانوں کی اور سائنسدانوں کی یا مسٹروں کی، نادان مسٹروں کی، سب کی نہیں. بہت سے مسٹر ایسے ہیں جو ان کے سینوں میں اللہ کی محبت و عظمت ہے، وہ دین سیکھ رہے ہیں. وہ میری مراد نہیں ہے. میری مراد وہ ہیں جو دین سے دور. وہ کہتے ہیں صاحب عورتوں کو جوش بدوش رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ فقہا لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے گھوڑے کی سواری جائز نہیں، یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھنے سے ان کے نازک مقامات کو نقصان پہنچتا ہے. اب بتاؤ کہاں سے ہم تمہیں برابر کر لیں اور تم کو گھوڑے پر بیٹھا لیں. نمبر 2، عورت امام نہیں بن سکتی. اب مسجد اشرف کو میں امام بنا دوں؟ بولو بھائی. وہ عورت تو بیوی کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے گھر کی داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ میری بیوی کہے گی یہ کیا شکل بنا رکھی. میں نے لمبا کرتا پہنایا ایک اپنے دوست کو، تو فوراً ان کی بیوی نے اعتراض کی کہ کیا شکل بنا رکھی. بیویوں کی بات دین میں اگر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو لاؤ، جن کو دین میں اپنی آسانی چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو بیان میں لاؤ. اگر وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے گالوں پر لگا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم مجھے بہت اچھے لگو گے. میں اللہ کے نبیوں کی شکل میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں. سچ کہتا ہوں کہ ان کا ایک جملہ ہمارے 100 عاشق سے زیادہ اہم ہوگا. اور ایسے بھی چونکہ محبت ہوتی ہے بعض لوگوں کو بیوی کی محبت ہے اور بیوی کی بات کو سن کر عمل کرنے میں خاصا ملکہ ہوتا ہے. الفاظ کو غور سے سنیے گا. بعض لوگوں کو بیوی کی باتیں سن کر اور اس پر عمل کرنے میں ان کو خاصا ملکہ حاصل ہوتا ہے. تو اگر وہ ملکہ خانہ یہ کہتے کہ میاں میرے پیارے شوہر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنا لو، ایک مشت کی اجازت دیتی ہوں جتنا شریعت میں ضروری ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ میری خواہش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے لوگ داڑھی والے ہو جائیں گے. تو کیوں نہیں بیوی؟ اچھا جس بیوی عورت کے کہنے سے شوہر داڑھی رکھے گا
اس عورت کو شوہر کے داڑھی رکھنے کا شوہر کو الگ ثواب ملے گا، اتنے ہی ثواب اس عورت کو بھی ملے گا۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ جو بڑے ہیں ان کو بھی دینی مدارس میں لانا چاہیے۔ دوسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ بھائی مل مل کر بیٹھیں تاکہ جگہ خواتین کے لیے ہو، اور خواتین اپنے شوہروں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، خاص کر داڑھی کے معاملے میں 3 دفعہ کہتے، زیادہ نہیں، ایک 3 دن کے ناغے سے ہر تیسرے دن یہ کہہ دیں کہ کیا داڑھی رکھ لو، بس 3 انجیکشن کافی ہے۔ سیدھے جنکشن پر پہنچ جائے گی ان کی گاڑی، داڑھی کے جنکشن پر پہنچ جائے گی، ویسے بیچارے گھر پہ بھی پتہ نہیں کیا ناک میں دم کر دے گی۔ لیکن واہ ہمت، ایک شخص نے ہمت کی، داڑھی پوری رکھ لی، وہ یہاں آتے بھی ہیں، 3 سال تک ان کی بیوی لڑتی رہی کہ تمہیں داڑھی کیوں رکھ لیا داڑھی، حالانکہ اس کے باپ کی بھی داڑھی، عجیب معاملہ، اس کے باپ کی بھی داڑھی ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے، کچھ نہیں کہتے۔ مجھ سے مشورہ لیا، میں نے کہا بولو مت، زیادہ بولو گے تو روٹی بھی نہیں پاؤ گے، خاموشی سے سن لیا کرو اور کام دبا کے باہر چلے جایا کرو، سمجھ گئے؟ اگر تم ہوتی تو میں کہتا تم دبا کے، لیکن کیونکہ تم نہیں ہے تو کام دبا کے چلے جاؤ باہر۔ 3 سال کے بعد آپ خاموش ہوئی ہو، تھک گئی کہتے کہتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈٹے رہیں۔ لیکن میں ان عورتوں کو ضرور مبارکباد پیش کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرما دونوں جہان میں، کہ اپنی شوہروں سے کہو، درخواست کرو کہ میاں داڑھی رکھ لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ قبر میں نہیں اتریں گے۔ جب تم قبر میں جنازہ اترے گا تو ہم تمہاری بیوی ہیں، لیکن ہم قبر میں تمہارا ساتھ دینے سے مجبور و معذور ہیں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ خواتین تعویذات کے لیے آتی ہیں، اور میری بیوی بیچاری بیمار اکیلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھی رہتی ہیں، مجھے بھی بلاتی ہیں، مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ خواتین جوابی لفافہ لکھ دیں، حالات کو لکھ کر ڈاک میں اپنا خط، اپنا ایک لفافہ ڈال دیں، اپنا جواب بھی لکھ دیں، اور ایک لفافے پر گلشن اقبال، پوسٹ بکس نمبر 11182، جو میرے ہر واز میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ واز لے جاتی ہیں ان کے پاس موجود ہے، جوابی خط بھیج دیں اپنے حالات، مثلا بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا شوہر صاحب نگاہ محبت کی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، جو بات بھی ہو لکھ کے بھیج دو، مگر اپنے والد کے دستخط ضرور کرا دو یا شوہر کے، جیسے حالات ہو، یا اپنے بڑے بھائی کی دستخط کرا، بلا بھائی بلا شوہر بغیر والد کے دستخط کے براہ راست خط و کتابت کرنا پیر سے بھی ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا، منع فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے حکیم الامت کو اتنا لکھ دیا کہ مجھے آپ کی بڑی محبت معلوم ہوتی ہے، حضرت نے وہی لکھا، آئندہ سے محبت کا لفظ مت استعمال کرنا، یہ لکھنا کہ مجھے آپ کی بڑی عقیدت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھا عقیدت میں فرق، عقیدت اور محبت میں فرق ہے یا نہیں بھائی؟ بس سوچ لو کہ ان بزرگوں نے کتنی احتیاط کی ہے اپنے نفس کی۔ تو خواتین جوابی ڈاک سے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خط میں تعویذ بھی رکھ دوں گا، سارا طریقہ پڑھنے پڑھانے کا، تو ان کا آنا جانا پریشان ہونا ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اب جعلی پیروں کی طرح ہمارے یہاں تو نہیں، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں اور مرد صاحب پیر صاحب بھی جٹا دھاری، بال بڑے بڑے رکھے ہیں، کھل و پترا لگائے، سب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ٹانگ بھی دبوا رہے ہیں۔ یہ حکیم الامت تھانوی کی خانقاہ ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کی خانقاہ ہے، یہاں شریعت اور سنت کے مطابق کام ہوگا۔ ہم ایسے تصوف سے باز آئے جو شریعت کے ایک قانون کو یا ایک ذرہ سنت کو ذرا سا نقصان پہنچے، میں ایسے تصوف کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ ایسی خانقاہ خامخواہ ہے، اور ایسا پیر شاہ جو ہے وہ شاہ صاحب نہیں ہے بلکہ سیاہ صاحب ہے۔ مرغ یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا۔ مرغ بسمل کی طرح مرغ سہم جاتے ہیں
جب یہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پی رہا ہے، اس لیے ہم کو مرغ کھانا ہے، ہمارے دوستوں کو وہ خود خرید کے کھائیں گے. ہم خالص اللہ کی محبت کا درد پیش کرنے جاتے ہیں. اللہ مجھے عطا کرے، پہلے اختر محتاج ہے، پھر اس درد محبت کو میں نشر کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. جن صاحب کو مشورہ کرنا ہو مجھ سے تنہائی میں مشورہ کر لیں. ابھی سیٹ بک کرائی جائے گی اسی ہفتے کے اندر. تو 15 دن کا معاملہ ہے، 10-11 دن وہاں اور 3 دن لاہور. 18, 19, 20 کو مجلس سیاحت المسلمین کا اجتماع ہو رہا ہے، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کے بانی ہیں. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے سارے ملک پاکستان سے لوگ جمع ہوتے ہیں. جلسہ ہوتا ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، میرا بھی بیان اثر کے بعد ہوتا ہے. وہاں سے اس کے ناظم مولانا عبدالدیان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں لاہور سے. وہ ہمارے خانقاہ میں ابھی ملیں گے، ان سے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا صورت ہو سکتی ہے وہاں. بہرحال یہ بات میں نے سنا دیا آپ لوگوں کو کہ 3 دن لاہور میں رہنا پڑے گا. 18, 19, 20 اکتوبر. 6 اکتوبر کو جا کر 16 اکتوبر کو لاہور آ جانا انشاءاللہ تعالی. دعا بھی کیجیے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سفر کی اللہ تکمیل فرمائے اور دین کا کام لے اور ہم سب کو عافیت سے رکھے اور اس کو قبول فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے. سفر کی دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا ہے کہ کبھی اپنے مرشد و مربی کے ساتھ سفر کرو. سفر میں بہت زیادہ نفع ہوتا ہے، کیونکہ پیر بھی سامنے ہوتا ہے، مرید بھی، دونوں بے وطن ہو جاتے ہیں، دونوں گھر سے بے گھر ہوتے ہیں. اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ پیر بھی بے گھر ہے، مرید بھی بے گھر ہے، دونوں بے گھر بال بچوں کی دوری پر خدا تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے. میرا ایک اردو شعر بھی ہے اسی مضمون پر کہ مانا کی بہت کیف ہے حب الوطنی میں. مانا کی بہت کیف ہے حب الوطنی میں، یعنی وطن کی محبت بے شک بہت عمدہ ہے. مانا کی بہت کیف ہے حب الوطنی میں، ہو جاتی ہے میں شراب، میں مانے اللہ کی محبت والی، ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں. غریب الوطنی کہتے، غریب الوطن کہتے ہیں بندہ سفر کرے اللہ کے لیے. تجارت کے لیے تو بہت سفر ہوئے ہیں، سسرال میں جانے کے لیے بہت سفر ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بہت سفر ہوتے ہیں، لیکن کوئی سفر اللہ کے لیے اپنے مرشدین اور مربی کے ساتھ کرے، انشاءاللہ تعالی نفع عظیم کی توقع ہے. پھر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو اور بات بتاؤں گا. ابھی صرف کشمیر کے سفر کی بات ہے، ابھی ایک سفر اور بھی ہے، اس کو راز میں رکھتا ہوں، اس کو راز میں رکھتا ہوں. ابھی کشمیر کے سفر کا 15 دن کے لیے جن کے پاس وقت ہو تو وہ اپنا مجھ سے مشورہ کر لیں. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. آنے والوں کو جو مسجد میں ہیں اور جو خواتین ہمارے گھر میں ہیں اور اختر کو ہمارے گھر والوں کو، آپ سب کو، ان خواتین کو جو آئیں اللہ جو بھی آئے ہیں سب کی جھولیوں کو اپنی محبت کے درد سے بھر دے، سارے نسبت کر دے اللہ، کوئی محروم نہ جائے اپنی رحمت سے. اپنے جو آپ اپنے اولیاء اور دوستوں کو درد بھرا دل عطا فرماتے ہیں، ہم سب کے قلب جاں کو اپنی رحمت سے اپنے قریب ہونے کے سب سے عطا فرما کر ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجیے. بعض خواتین دعا کے لیے کہتی ہیں میرے شوہروں کے لیے، اللہ ان کے شوہروں کو بھی دیندار اور صاحب نسبت بنا دے اور ہماری تمام جائز مرادیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے. دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. پاکستان کی مملکت کو اللہ فلاحی مملکت بنا دے، عافیت کی تمام مضبوط کر دے اللہ اس ملک کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو آپ کے دارے نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.